السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کا دن مسلمانوں کے لیے نہایت فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ اس دن کی اصل روح اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنا ہے، مگر اکثر لوگ صرف جانور خریدنے اور گوشت کھانے کو ہی عید سمجھتے ہیں، جبکہ اصل عید وہ ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے اور اپنی روح کو پاک کرے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے ہمیں کئی اہم کام کرنے چاہیے تاکہ ہماری قربانی بھی قبول ہو اور دل بھی پاکیزہ ہو جائے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عید سے پہلے سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے دل کا محاسبہ کیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک مسافر اپنی کھوئی ہوئی سواری اور راہ کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا توبہ استغفار سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے اور اللہ سے قرب حاصل کرے۔ عید الاضحیٰ کے دن کی برکت پانے کے لیے ضروری ہے کہ عید سے پہلے اور بعد میں 5 وقت نماز کی مکمل پابندی کرے۔ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہی سچی قربانی دے سکتا ہے۔ عید سے پہلے اگر اس سے کسی سے بھی ناراضگی ہو، دل میں بغض، حسد یا کینہ ہو تو معافی مانگ لیں، رشتہ داروں سے تعلق بحال کریں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور صلح نہ کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا عید کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے دل صاف کرنا اور دوسروں کا حق دینا بہت ضروری ہے۔ عید سے پہلے جو لوگ قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جانور کا اچھا خیال رکھیں، اسے بھوکا پیاسا نہ رکھیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان کو پسند فرماتا ہے۔ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ لہٰذا جانور کو دیکھ بھال اور نرمی بھی عبادت کا حصہ ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی صرف رسم یا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ عید الاضحیٰ کے دن ایک بہت بڑا سبق ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واقعے سے ملتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صرف ایک بکری کی قربانی ہوئی تھی۔ گوشت بچوں کے لیے رکھ لیا گیا۔ اتنے میں ایک غریب دروازے پر آ گیا اور گوشت مانگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، علی بچوں کے لیے کچھ تو رہنے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ جو اللہ کی راہ میں ہم دے دیا جائے وہی اصل ہے۔ دنیا کی چیزیں تو فانی ہیں اور سارا گوشت اس فقیر کو دے دیا۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں جنت دیکھی جہاں بہترین گوشت اور محل ان کے منتظر تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے تو جواب ملا، یہ گوشت کا بدلہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی قربانی کو محض دنیا کی نمود و نمائش کا ذریعہ نہیں بلکہ خاص اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام جانور ذبح کرنے سے زیادہ اپنے نفس کی برائیوں، غرور، حسد، نفرت اور دنیا کی محبت کو قربان کرنے کا ہے۔ اس عید پر عہد کیجیے کہ ہم نہ صرف جانور کی قربانی کریں گے بلکہ اپنی غلط عادتوں اور برے جذبات کی بھی قربانی لیں گے۔
والدین کا ادب، رشتہ داروں سے محبت، مسکینوں کی مدد اور غریبوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ کی اصل روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔